جو اکنامکلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے, غریب ہوتے, کہتی ہے وہ تو دعا دے کے جاتے ہیں. اچھا, کہتی ہے ان کا کام نہ بھی کرو, انہیں ریفر کرو کہ دیکھیں ہم یہاں پہ کام نہیں کر سکتے, آپ THQ چلے جائیں, یہ کر لیں وہ کر لیں. کہتی ہے وہ دعا دے کے جاتے ہیں آپ کو. صحیح. مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس ملک میں ہاسپٹلس بنانے سے کیا لوگ صحت مند ہو جائیں گے؟ نہیں ہو سکتے. ناٹ مے بی ان اے ہاسپٹل سیٹنگ, لیکن اگر ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور 10 لوگ آپ کے پاس آتے ہیں نا, تو ان 10 لوگوں میں آپ کا پہلا کام ہوتا ہے اسیس کرنا کہ ان میں سے سب سے زیادہ چوٹیں کسے لگی ہیں, کریٹیکل کون ہے, پھر اس کو بچایا جاتا ہے. اسامہ غلط. نو, اف یو تھنک کہ یہ 10 لوگ ہیں, ایک پیشنٹ پہ جتنا ٹائم لگے گا اس کی بجائے اتنے ٹائم میں یہ 5 لوگ بچا سکتا ہوں, یو لیٹ دیٹ پیشنٹ ڈائی. ویکینڈ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہے. مجھے اسامہ خواجہ کہتے ہیں. ڈاکٹر ماہرہ بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج تھوڑی اپسیٹ لگ رہی ہیں آپ, خیریت ہے؟ اسامہ تھوڑی نہیں, آئی ایم ویری ویری اپسیٹ. خیریت ہے؟ اسامہ آپ نے نیوز میں سنا ہوگا جو ایک ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہوا, اس کے بعد لاہور چلڈرن ہاسپٹل میں, اچھا بیسکلی لاہور چلڈرن ہاسپٹل میں ایک کیس ہوا جس کے اندر ایک بچی کی ڈیتھ ہوئی ہے, وچ از ویری انفارچونیٹ, ایکسٹریملی انفارچونیٹ. لیکن اسی بچی کے ریلیٹیوز نے آ کے, ایک PG ٹرینی تھے وہاں پہ, ان کو اتنا مارا, فرسٹ بیٹ ہم اپ, تھپڑ شپڑ مارے, اس کے بعد دے پنچڈ ہم, دین دے ٹک ہم ٹو اے واش روم, اور اپیرنٹلی ان کو فلش سے اور جو سنک ہوتا ہے اس کے ساتھ مار مار کے ان کی نیزل بون بھی فریکچر کی, سر بھی پھٹ گیا, برے حالات ہیں. ہی از ہمسیلف ہاسپٹلائزڈ رائٹ ناؤ. تو کل پرسوں سے تو دی انٹائر ہیلتھ کیئر کمیونٹی ان پاکستان از ویری ڈسٹرب. مطلب بائیکاٹ وغیرہ بھی کیا ہوا تھا, پروٹیسٹ ہو رہے تھے, اور کیوں نہ کریں, پروٹیسٹ کا رائٹ ہے, نو بڈی کین کم ان اینڈ فزیکلی اسالٹ سمبڈی, وہ بھی اتنے برے طریقے سے. اور آپ ویڈیو دیکھیں, وائرل ہوئی ہوئی ہے ویڈیو, وہ ویڈیو دیکھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس کو مار رہا ہے, وہ ہاتھ جوڑا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کوئی تو مجھے بتائیں, بچائے. اور اسامہ ایک بوڑھی خاتون ہے وہاں پہ, کوئی آئی تھنک وہ پیشنٹ ہے یا کسی پیشنٹ کی رشتہ دار ہیں, جو کہہ رہی ہیں نہ مارو. اس کے علاوہ ہماری قوم میں کسی میں اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ وہ کہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. صحیح. نہیں, یو آر ویری ٹرو. جس وقت جو لوگ پاورفل ہوتے ہیں, آپ نے وہ لال مسجد والے کلرک کی ویڈیو دیکھی ہے, اس میں صرف 1 یا 2 لوگ ہیں جو آ کے اس کو چیلنج کر رہے ہیں کہ بھائی تم کون ہوتے ہو, تم خود قبضے والی جگہ پہ بیٹھے ہو اور تم آ کے ہمارے سے کہہ رہے ہو کہ میں یہ قبضے اور تجاوزات ختم کروں گا. مجھے تھوڑا سا اس کا انسائٹ بتائیں کہ یہ وہ بچی کیا بیمار تھی؟ اچھا, ہوا یہ کہ میزلز نمونیا کا کیس تھا. بچی کافی کمپلیکیٹڈ, سنا جو جتنا مجھے پتا چلا نیوز میں ابھی تک رپورٹ ہے, کمپلیکیٹڈ کیسز کیا آئی ہے. ساتھ ڈاکٹر جاوید اکرم جو ہمارے پنجاب کے کیئر ٹیکر ہیلتھ منسٹر ہیں, ان کی اپنی میں نے وائس نوٹ سنا ہے جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ دا فیملی ہیڈ سائنڈ اے DNR فارم. DNR فارم کیا ہوتا ہے؟ DNR ہوتا ہے کہ ڈو ناٹ ریسسیٹیٹ. فار ایگزامپل کہ اگر ڈیتھ ہو رہی ہے تو نیچرل ڈیتھ ہونے دیں, اور یہ ایک پیشنٹ کا رائٹ, یعنی اگر اس کی ہارٹ بیٹ ختم ہو رہی ہے تو آپ CPR نہیں کریں گے, آپ ہاں ایگزیکٹلی جو چیسٹ پہ پریشر لگاتے ہیں کسی قسم کی, اور وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا موویز کے اندر الیکٹریسٹی لگاتے ہیں, کسی قسم کی اس طرح کی چیز نہیں کی جائے گی. اگر نیچرل ڈیتھ ہو رہی ہے تو نیچرل ڈیتھ ہونے دی جائے گی, اور یہ ایک بیسک ہیومن رائٹ ہے جو ہر انسان کے پاس ہوتا ہے. اور جب بچی کا ہوتا ہے, بیکاز وہ کنسنٹ نہیں دے سکتی نا, شی از انڈر ایج, تو اس کی کنسنٹ اس کے ریلیٹیو سے, بلڈ ریلیٹیو سے. اب جب بلڈ فیملی نے DNR فارم سائن کیا ہے تو ڈاکٹر ایگریسو ٹریٹمنٹ اس کی نہیں کر سکتا. اور فیملی ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ اس کا ایگریسو ٹریٹمنٹ کیا جائے. نہیں, اگر آپ نے DNR فارم سائن کیا ہے تو دیٹ مینس کہ آپ ایگریسو ٹریٹمنٹ نہیں چاہتے, آپ چاہتے ہیں کہ اگر نیچرل ڈیتھ ہو رہی ہے تو نیچرل ڈیتھ ہو جائے. تو وہ آپ نے سائن کیا, تو پھر ڈاکٹر کس طرح کر سکتا ہے؟ ہی از باؤنڈ, لیگلی باؤنڈ اینڈ مورلی باؤنڈ ٹو ڈو دیٹ. کچھ پیشنٹس اپنا DNR فارم, مطلب اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جو زیادہ ایجڈ پیشنٹس ہوتے ہیں یا جن کو کوئی کرونک ڈیزیز ہوتی ہے نا, وہ اپنا DNR فارم خود سائن کر کے جاتے ہیں. اور اس وقت آپ کی فیملی بھی کہے تو آپ نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر کنسینشول اڈلٹ ہے جس نے کنسینٹ دے کے کہا ہے, آپ نہیں کر سکتے. یو باؤنڈ بائی دیٹ. ٹھیک ہے. آپ اسامہ, اس میں جسٹ وانٹڈ ٹو ایڈ ون تھنگ. آپ امیجن کریں کہ وہ بھی انسان ہے نا جو کام کر رہا ہے, اس کے سامنے جب ایک ڈیتھ ہوتی ہے نا, وہ جتنا بھی آپ کہیں صفاق ہو گئے میں نہیں فرق پڑتا ہے. اچھا نہیں, لیٹ می ایڈمٹ, پاکستان میں ہیلتھ سیکٹر میں اسپیشلی گورنمنٹ ہاسپٹل میں جاب کرنا بڑی ٹف ہے, اور اسپیشلی ایمرجنسی یا اس جو کریٹیکل کیئر کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں اس میں کام کرنا. اور بھی لائک مجھے آئیڈیا ہے کہ اگر آپ ایون اگر آپ کی 8 گھنٹے والی یا 24-36 گھنٹے والی ڈیوٹی نہیں بھی لگی ہوئی, تو 8 گھنٹے اگر آپ مسلسل کھڑے ہیں اور ایک پیشنٹ سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا جا رہے ہیں, اٹس اے ویری ٹف کال. آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے مسلسل پیشنٹس میں ہی گھرے رہنا. اور وہ سارے اگر ایمرجنسی میں ہیں تو آپ کے پاس ابھی آپ ایک کیس کو تھوڑا سا کیٹر کر کے ختم کر رہے ہوں گے, تو دوسرا ایسا آ جائے گا کہ آپ کو سارے فوکس ادھر شفٹ کرنا پڑ جائے گا. لیکن
آپ اس کو ذرا اب مطلب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آج ہم نا یہ تھورلی ڈسکس کریں کہ پاکستان کی جو ہیلتھ سسٹم ہے اس میں کیا فلاز ہیں اور کون سے لوگ ہیں جن کو سفر کرنا پڑتا ہے. لائک آپ یہ دیکھیے پاکستان کا یا دنیا بھر میں ہیلتھ سسٹم کیوں ڈیزائن کیا جاتا ہے؟ اس وجہ سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ جو بھی لوگ بیمار ہوں گے وہ صحت مند ہو کے واپس جائیں گے. کیا پاکستان کا ہیلتھ سسٹم یہ کر رہا ہے؟ سما دنیا کا کوئی بھی ہیلتھ سسٹم ادر دین مے بی اے فیو کنٹریز لائک ناروے وغیرہ اس چیز پہ ڈیزائن نہیں ہے. آئی بی ویری آنیسٹ وتھ یو. اگر آپ امریکہ وغیرہ جائیں تو اس کو وہ ہیلتھ کیئر سسٹم کہتے ہی نہیں. بائی دا وے امیریکاز ہیلتھ کیئر سسٹم از ایون مور بروکن دین آرز, وے ورس دین آرز. میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں. اس کو وہ سک کیئر سسٹم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پر تو ڈاکٹرس پر پریشر ہوتا ہے کہ یو نیڈ ٹو ڈو دس, یو نیڈ ٹو ڈو دیٹ, یہ فارم فل کرنا ہے, یہ کرنا ہے. دے ڈو لیس ٹریٹمنٹس اینڈ سم ٹائمز دے فورس ٹو ڈو نو ٹریٹمنٹ ایٹ آل, کیونکہ وہاں پہ انشورنس کا سسٹم ہے. پاکستان میں کوئی انشورنس کا سسٹم نہیں ہے, بہت فلاڈ سسٹم ہوگا, لیکن پاکستان میں ٹریٹمنٹ بہت سستی اور بہت اچھی دی جاتی ہے. آئی ایگری کے پرابلمس ہیں. نہیں, آپ اس میں آپ امریکہ کو پاکستان سے جب کمپیئر کر رہی ہیں, آپ یہاں پہ لوگوں کا جو انکم اسٹریم ہے یا وہ ساری چیزوں کو بھی تو ساتھ دیکھیں نا. تو ساما 50-100 روپے کی پرچی ہوتی ہے. آئی ایگری دیر آر اے لاٹ آف پیپل جو جن سے 50-100 روپے بھی نہیں دیے جاتے ہوں گے, رائٹ, نہیں دیے جاتے ہوں گے. میں یہ بات نہیں کر رہا. آپ ذرا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک دن جو ہے وہ ایک پور پرسن کی طرح پیشنٹ بن کے کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں جائیں اور پھر جا کے دیکھیں کہ آپ کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا ہوتی ہے. صحیح, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت برے حالات ہیں, بہت اس میں آپ دیکھیں پرابلمس کیا آ رہے ہیں. ہاسپٹلس میں ریسورسز نہیں ہیں, ہاسپٹل میں انفراسٹرکچر نہیں ہے, ہاسپٹل میں میڈیسن نہیں ہے, ہاسپٹل میں لیب کی ٹیسٹنگ نہیں ہے, ایمرجنسی میں بیڈز نہیں ہیں. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. چڑیا گھر کے جو شیر ہوتے ہیں نا وہ سب سے مطلب ان کو ڈرپوک سمجھا جاتا ہے, وہ کہاوتیں ان کے بارے میں مشہور ہیں. 10 شیر اگر ہیں اور انہوں نے دن میں 100 کلو گوشت کھانا ہے, صحیح, روزانہ, آپ ایک دن ان کو 100 کی بجائے 10 کلو یا 20 کلو گوشت دیں, اور وہ ایک صاحب ہے جو ان کے ڈاکٹر ہیں یا جو ان کے کھلانے والے ہیں, وہ ایک دن ان کو جا کے 20 کلو گوشت دیں. ایک دن تو وہ شاید برداشت کر لیں, دوسرے دن وہ وہی 20 کلو گوشت لے کے جائیں گے. تو وہ جو ان کو گوشت کھلانے کے لیے جا رہا ہے, آگے سے وہ شیر کیا حال کریں گے, چڑیا گھر کے جو شیر. اسامہ یہی تو بات ہے نا, ہم جانور نہیں, ہم انسان ہیں. نہیں, سنیں. جس وقت جب کسی کا کوئی وہ مر رہا ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, تو آپ جس وقت بھوکا پیٹ جو ہوتا ہے نا وہ جانور سے بھی بدتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, 10 لوگوں کو آپ 20 روٹیوں کی بجائے 2 روٹیاں دیں گے نا, تو وہ جانوروں سے بھی برا ٹریٹ کریں گے آپ کے ساتھ. I completely agree with that. اب یہ ہاسپٹلس کے اندر جتنی بھی پرابلمس ہیں, جتنے بھی لیک آف ریسورسز یا جتنے بھی ایشوز ہیں, ایمرجنسی میں بیڈ نہیں ہے, تو پیشنٹ کو فیس کس نے کرنا ہے؟ ڈاکٹر نے فیس کرنا ہے. اب جب ڈاکٹر نے فیس کرنا ہے تو پیشنٹ کس کے پاس جائے گا؟ ڈاکٹر کے پاس جائے گا کہ بھائی مجھے یہ چیز چاہیے یا میرے پیشنٹ کے ساتھ یہ ایشو ہے. مثال کیجیے, ایمرجنسی میں 20 پیشنٹس لیٹے ہوئے, 20 مریض ہیں, ٹھیک ہے, تو اور اس کی جگہ ڈاکٹرز یا جو ساتھ ان کے سپورٹنگ سٹاف ہے وہ سرو کرنے کے لیے 4 سے 5 لوگ ہیں, تو وہ کتنے لوگوں کو سرو کریں گے؟ نہیں تو اسامہ آپ پھر اس طرح کریں نا کہ آپ ایم بی والوں کو ڈاکٹر رکھ لیں, بیکاز اگر مینجمنٹ کروانی ہے آپ نے ان سے تو پھر تو یہ مینجمنٹ کا کام ہے. میں یہ بات نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیک آف ریسورسز میں ہم 1 بائی 1 کر کے آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ ایشوز کیا ہیں, دین اس پہ پن پوائنٹ کرتے ہیں کہ کہاں سے مسئلہ اوریجنیٹ ہو رہا ہے. صحیح ہے. اب جب ہم نے یہ طے کر لیا کہ اس میں ریسورسز بھی نہیں ہیں, اس میں وہاں پہ ان کو میڈیسن بھی پراپر نہیں, میڈیکیشن بھی نہیں ملتی, وہ باقی ساری چیزیں ہیں, تو اوبویسلی ڈاکٹر کو تو فیس کرنا ہے نا. فیس سے مراد یہ ہے کہ پالا کس کا پڑتا ہے؟ ہیلتھ منسٹر کا تو پالا نہیں پڑتا پیشنٹ کے ساتھ. صحیح ہے. ہاسپٹل کا جو انچارج ہے اس کا تو پالا نہیں پڑتا پیشنٹ کے ساتھ. اور پیشنٹ جو کہ کہیں سے بھی آیا ہوگا, چاہے وہ کتنا ہی غریب کیوں نہیں ہے, چاہے وہ کتنا ہی کمزور کیوں نہیں ہے, جیسا بھی ہے. دوسری بات, اب آپ دیکھیے یہ جن لوگوں نے بھی تشدد کیا ہے, کیا یہ صرف اس وجہ سے کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں یا غریب ہیں؟ This is exactly what I'm going to tell you. So the thing is اسامہ, میں نے آج تک گورنمنٹ سیکٹر میں کام نہیں کیا, ٹھیک ہے, which is to say I'll tell you a very small story, اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, غریب لوگ آتے ہیں اور اس طرح کی بات. دیکھیے اسامہ, بالکل اسٹارٹنگ میں تو میں آئی واز ویری آپ کا آسمانوں پہ سر ہوتا ہے جب آپ گریجویٹ کرتے ہیں کہ نہیں میرا اسکل خراب ہو جائے گا. ڈینٹسٹری میں اگر آپ گورنمنٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو اتنے انسٹرومنٹس ہی نہیں پورے ملتے, آپ کا اسکل لیول گرنا شروع ہو جاتا ہے. دس از این آنیسٹ ٹو دا پوائنٹ, جو مجھے میری سب فرینڈز ہو ورک ان دا گورنمنٹ سیکٹر ہیو ٹولڈ می, تو مجھے بڑا تھا کہ نہیں میں نے اس لیے اپلائی نہیں کرنا. اس کے بعد میری ایک سینئر نے ایک مجھے واقعہ بتایا. شی سیڈ کہ پیشنٹ کو بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی تھی, پیشنٹ نا بتاتا ہے کہ یہ دیکھیں جی یہاں خون نکل رہا ہے وہ, تو ان کے ہاتھ پہ خون لگا ہوا تھا.
کہتی میں نے ان کو میڈیکیٹ کیا بیکاز اس دن ان کا پروسیجر نہیں ہو سکتا تھا, اپوائنٹمنٹ دی, میڈیکیٹ کیا اور ان کو دیا. پیشنٹ اٹھی ہے اور کہتی ہے میرے دوپٹے کے ساتھ اس طرح خون لگاتے ہوئے اپنا گئی ہیں. کہتی ہے میں نے پیشنٹ کو کہا یہ آپ کیا کر رہی ہیں, اینڈ دا پیشنٹ سیڈ اینڈ دوز ورڈز آر لائک ریٹن آن مائی مائنڈ, مطلب برنٹ آن ٹو مائی مائنڈ, کہ پیشنٹ نے کہا تھا کہ بی بی اس منہ سے نا میں رسول اور اللہ کا نام لیتی ہوں. اسلامک ٹچ ڈال دیا آپ نے. آپ یہ بھی تو سوچیں نا کہ اسی اللہ اور اسی کے رسول کے ریلیجن میں سنس وی پوٹنگ این اسلامک ٹچ انٹو اٹ, آپ کو کسی کو آپ کے چلنے کی آواز سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ ایک سچویشن میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ اس خون سے کس قسم کی بیماری ہو سکتی ہے نا, ہاؤ ڈسکسٹنگ, بیماری بھی رہنے دیں, ہاؤ ایبسلیوٹلی ڈسکسٹنگ دیٹ از, اور پیشنٹ جسٹیفائی کر رہا ہوتا ہے. ناؤ ون آف مائی فرینڈس, اینڈ یہ انسیڈنٹ سن کے تو میں نے کہا بھائی گورنمنٹ میں نہیں میں نے اپلائی کرنا. another one of my friends told me کہ گالی سننا از این ایوری ڈے تھنگ. 50 روپے کی پرچی ہے, اس پہ ہم نے پیشنٹ کو چیک کیا ہے, ہم نے پیشنٹ کو دوائی لکھ کے دی ہے, یہ 3 دوائیاں آپ کو چاہیے, آپ جا کے اسٹور سے دوائی لے لیں. پیشنٹ اسٹور جاتا ہے, پیشنٹ کو 2 دوائیاں بھی ملتی, تیسری نہیں ملتی, پیشنٹ واپس آتا ہے, فیمیل کو گالی دے کے جاتا ہے کہ تم لوگ تو پیسے یہاں پہ ہینٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو. کیڑے پیسے جان دینے ڈاکٹر نو, ڈو یو نو ہاؤ مچ گورنمنٹ ڈاکٹر گیٹس پیڈ. نہیں مجھے یہ بتائیے, یہ گالی دینے کی ضرورت یا یہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت کس میں آتی ہے؟ اچھا یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے, بیکاز ابھی آنے سے پہلے آئی کالڈ ون آف مائی کلوزسٹ فرینڈز اینڈ آئی ٹاک ٹو ہر. شی از اے ونڈرفل گورنمنٹ ڈاکٹر, شی از بین ورکنگ ان دا گورنمنٹ فار ویری لانگ ٹائم. اس سے میری یہی بات ہوئی نا, میں نے کہا یہ لوگ جاہل ہوتے ہیں. شی از لائک نو شی از لائک یہ جنہیں ہم جاہل سمجھتے ہیں, جو اکنامکلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے, غریب ہوتے ہیں, وہ تو دعا دے کے جاتے ہیں. کہتی ہے ان کا کام نہ بھی کرو, انہیں ریفر کرو کہ دیکھیں ہم یہاں پہ کام نہیں کر سکتے, آپ THQ چلے جائیں, یہ کر لیں وہ کر لیں. کہتی ہے وہ دعا دے کے جاتے ہیں آپ کو. کہتی ہے گالی, بدتمیزی, مار کٹائی وہ کرتے ہیں جن کے پاس اپروچ ہوتی ہے, PR ہوتی ہے, ASI ہوتے ہیں کہیں پہ لگے ہوئے ان کے دادا, یا پھر اس طرح ہوتا ہے کہ وہ لوکل MNA کو جانتے ہیں, جس لوکیلٹی میں ہاسپٹل ہے اس کے لوکل MNA کو جانتے ہیں. جی یہی میرا مقدمہ. اور یہ جو کیس ہوا ہے نا, یہ تو کیس اس کو پیٹی بھائی کیس کہنا چاہیے نا, بیکاز FIR نہیں درج ہو رہی تھی ان کے اگینسٹ. کیوں؟ کیونکہ پیٹی بھائی ہیں نا, پولیس سے ہیں نا. اب آپ مجھے بتائیں اسامہ, ASI صاحب, اب آئی ڈونٹ ریئلی نو دا پولیس سسٹم ان پاکستان. ASI صاحب نے کچھ نہ چھوڑے, سب کچھ چھوڑے, میٹرک FSC تو کی ہوگی نا, اتنے تو پڑھے لکھے ہوں گے نا, جاہل تو نہیں ہے, جاہل تو نہیں ہے نا, گنوار تو نہیں ہے, کسی ڈونگے گئے تو گاؤں تو نہیں اٹھ کے آئے تو وہ کراچی میں ASI لگے ہوئے ہیں, کراچی میں رہتے ہیں, the only metropolitan city in our country, and he doesn't have the guts to accept. اچھا دوسری اسامہ ایک اور بات, بہت سخت بات ہے, لیکن آپ سیلف میڈیکیٹ کرتے ہیں, بچہ بیمار ہوتا ہے اس کو آگمنٹن دیتے ہیں, اس کو سپروفلوکسسن دیتے ہیں, یہ دیتے ہیں وہ دیتے ہیں, ٹکیاں دوائیاں دے کے پیشنٹ کو ساڑھے کو لے کے آتے ہیں. جو پیشنٹ بالکل نیکسٹ لیول خراب ہو جاتا ہے نا, پھر کہتے ہیں اس کو بچاؤ آ کے. Not the responsibility of the doctor. If you have been self-medicating, you have been destroying your system, not the responsibility of the doctor. These are very harsh words. سنیں نہیں. اگر آپ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس ملک میں ہاسپٹلز بنانے سے کیا لوگ صحت مند ہو جائیں گے؟ نہیں ہو سکتے. کیا اس ملک میں زیادہ سے زیادہ جو انفراسٹرکچر بلڈ کرنے سے لوگ صحت مند ہو جائیں گے؟ لوگوں کو جب تک ہیلدی لائف کی طرف آپ نہیں لائیں گے, لوگ صحت مند نہیں ہوں گے. Not the work of the doctor. It's the work of the health ministry. سننے میں لیٹ می ایکسپلین. اب چکر یہ ہے کہ یہ جو آپ سیلف میڈیکیشن کی بات کر رہے ہیں نا, میں آئی پرسنلی بلیو یہ چلیں آگمنٹن یا بروفین والی بات سے میں ایگری نہیں کرتا. یہ ظاہری بات ہے, لوگوں کو آلٹرنیٹ کی طرف لگایا گیا تو لوگ اس طرف آئے نا. دیکھیں کسی نے ان کو اس طرف گائیڈ کیا کہ یار تم یہ بس لے لو, صحیح ہو جاؤ گے, تو لوگ اس طرف آئے نا. آپ کو بخار ہے, آپ کو جو ہے وہ گلا خراب ہے, ایزومیکس کھا لو. پورا کووڈ میں لوگ ایزومیکس کھا کے مجھے لیٹ می ایکسپلین. آپ کسی ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں چلے جائیں, ٹھیک ہے, اور کبھی وہ آپ جو ہے وہ ڈاکٹر جو ہے وہ آپ پہلے سے آپ کو پرسکرائب کر دے گا کہ بس آپ یہ 2-3 میڈیسن لیں. یہاں پہ میں جو اس کی بیماری ہے اس کی ہم آئی ایم گیٹنگ کہ آپ نیگلیجنس کی طرف آئیں گے. بیماری ڈائگنوز ہی نہیں ہوتی ایک بندے کی. This I agree with. تو پھر لوگ کیا کریں؟ اچھا اس میں واٹ آئی بلیو کہ ہمارا جو فیملی اسٹرکچر تھا, فیملی سسٹم تھا نا, وہ اتنا پاورفل تھا کہ لائک سردی ہے نا, تو ابھی 3-6 مہینے کا بچہ ہے تو اس کو یہ کھلانا ہے,
ٹھیک ہے, یا 10 سال کا بچہ اب یہ بیمار ہوا ہے تو اس کو یہ کھلانا ہے, اگر اس کو بیماری میں یہ سمٹمز آ رہے ہیں تو اس کو یہ چیز کھلانی ہے, جو کہ بڑی زبردستی میں بلیو کرتا ہوں اس میں. اب جب سے یہ اسپیشلی موبائل ٹیکنالوجی والا زمانہ آیا ہے تو وہ جو دادیاں نانیاں ہماری جس طریقے سے کیئر کرتی تھی اور ان کو پتہ تھا کہ اس سیزن میں بچے کو یہ کھلانا ہے, اب خوراک میں یہ چیز شامل کرنی ہے, وہ جو سارا ڈیٹا بینک تھا نا وہ آگے ٹرانسفر اس جنریشن کے اندر نہیں ہو سکا. صحیح, جو انہوں نے سیکھنا تھا کہ اس سیزن میں ہمیں یہ چیز کھانی ہے, اس سیزن میں ہمیں یہ چیز کھلانی ہے, یہ ساری چیزیں اگر ٹرانسفر ہوتی تو بہت سارا ہمارے ہیلتھ سسٹم پہ, جیسے کووڈ کے اندر ہمارے ہیلتھ سسٹم پہ اس طریقے کا پریشر ہی نہیں آیا, پیشنٹس وہاں تک پہنچے ہی نہیں ہے. آپ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پیشنٹس, اگر آپ اتنے سارے پیشنٹس اگر ہمارے یعنی آپ دیکھیں کہ کتنے پیشنٹس ہیں جو کہ ہاسپٹل تک جاتے ہی نہیں ہیں, ان میں سے بہت سارے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. صحیح, لائک چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہوتی ہیں لوگوں کا, اگر پیٹ خراب ہے, لوگوں کو وامٹنگ ہو رہی ہے, وہ کوئی ایک آدھ گولی لیں گے یا کوئی تھوڑی سی احتیاط کریں گے, ٹھیک ہو جائیں گے. اگر یہ سارے پیشنٹ بھی ہاسپٹل تک جائیں تو پریشر ڈبل ٹرپل ہو جائے گا. اب ریسورسز دیکھیں, ہاسپٹلس کتنے ہیں, پنڈی اسلام آباد میں گن کے 4-5 ہاسپٹل ہیں سرکاری, ٹھیک ہے, یا 7-8 کر لیں. اس کے سارے جو سراؤنڈنگس ہیں, جو مختلف تحصیلیں ہیں, شہر ہیں, گاؤں ہیں, دیہات ہیں, پورے آپ کشمیر میں چلے جائیں, یہاں سے آپ کشمیر کی طرف چلے جائیں, ادھر سے آپ دوسری ناردرن بیلٹ کی طرف چلے جائیں, کتنے ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ. بات پھر لیک آف ریسورسز کے اوپر آئے گی کہ ریسورسز نہیں ہیں. اب اس میں ہم تھوڑا سا نا پن پوائنٹ کرتے ہیں کہ اس کے میجر اسٹیک ہولڈرز کون سے ہیں. جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ ہیلتھ سسٹم ڈیزائن ہونا چاہیے تھا لوگوں کو سرو کرنے کے لیے, کہ لوگ آئیں گے اور میڈیکیشن کے بعد تھوڑے سے بہتر ہو کے واپس جائیں گے. انفارچونیٹلی جو بندہ ہمارے یہاں ہاسپٹل جاتا ہے نا مزید بیمار ہو گیا. ٹھیک ہے, اب تو جو اچھے اور سینسیبل ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا, جو وہ اس میں سے ان کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ ان کو گھر پہ رکھیں اور یہ ٹریٹمنٹ دیں. اس کی وجہ آپ ہاسپٹل کے اندر کنڈیشن دیکھیں نا, اب جو گورنمنٹ ہاسپٹل کا وارڈ ہے آپ اس کے اندر کنڈیشن دیکھیں, بیماریاں کتنی لگ رہی ہیں اور اس کو صحت یابی کا چانس کتنا ہے. اب دیکھیں ذرا, آپ ایک دن, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک دن پیشنٹ بن کے کسی ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں جائیں, اگر آپ کا ریفرنس ہے, اگر آپ کا تعلق ہے, تو پورا ہاسپٹل آپ کو سرو کرے گا. Completely agree with that. Negligence, medical negligence is there. یہ 2-4-5 کمیونٹیز کے آپس میں وہ نہیں ہے, یہاں پہ صرف جو پورا سسٹم ہے. اسامہ, اب میں میڈیکل نیگلیجنس پہ تھوڑا سا I'd like to say that I completely agree with all of that. یہ طاقتور اور کمزور کا سارا مسئلہ ہے, جہاں پہ جو ہے وہ پاورفل ہوگا پیشنٹ, اس کو پتا ہے کہ میرے پیچھے 6 لوگ ہیں, یعنی وہ گاڑیوں میں بڑے بڑے اٹے کٹے آگے اتریں گے, تو وہ وہاں پہ پورا ہاسپٹل کو جو ہے وہ اپنے آگے لگا دیں. I completely agree with that. And Osama, I know somebody who was telling me کہ انہوں نے ریسرچ کی تھی اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ تھوڑی سی, تو one of Karachi's biggest hospitals, I'm not going to name the hospital, اور کہتی ہیں کہ ان کی MS نے ہمیں CCTV ویڈیوز دکھائیں تو وہ they used the specific term, کیسے لگ رہا تھا گینگز آف واسیپور چل رہا ہے وہاں پہ, کہ پوری گاڑی اندر آ گئی ہے OPD کے اندر, فائرنگ ہو رہی ہے, ہر دوسرے تیسرے دن فائرنگ ہو رہی ہے. اور یہ ہوتا ہے ہمارے ہاسپٹلس میں. جہاں تک ہمارے ہاسپٹل میڈیکل آپ ہیلتھ کیئر سسٹم کی بات کریں نا, آئی ڈونٹ تھنک دا ہیلتھ کیئر سسٹم از دیٹ بیڈ, کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ پرائمری, سیکنڈری اور ٹرشری میں ڈیوائڈ ہوا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اینڈ آئی تھنک دا ریسورسز مائٹ بی ویری ویری لیس, بٹ اسٹل دے آر دیئر, ان کو طریقے سے امپلائی نہیں کیا جا رہا. یہاں پہ مینجمنٹ کی بات آتی ہے. اب اسامہ آپ یہ ایم بی اے والے رکھیں نا, یہاں پہ مینجمنٹ میں رکھیں ایم بی اے والوں کو. دیکھیں جہاں تک میڈیکل نیگلیجنس کی بات ہے, PM پورٹل اوپن ہوا ہوا ہے, MS کے پاس جا کے شکایت لگائی جا سکتی ہے, FIR درج ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. آپ اگر کہیں گے کہ نہیں, ویٹ لیٹ می کمپلیٹ دس, آپ اگر کہتے ہیں کہ اس میں نہیں کچھ ہوا تو دین یو گو ٹو دا نیکسٹ اسٹیپ کہ آپ FIR درج کرائیں, آپ میڈیا کے پاس جائیں. پھر تو میڈیا کا شوق ہے کیمرہ مائک پکڑ کے ہر جگہ پہنچ جانا, تو اینڈ ایوری بڈی ہیز ایکسیس, دے کین میک دیئر اون ویڈیوز اینڈ میک دیم گو وائرل, ٹھیک ہے. بات یہ اسامہ, آئی ریئلی تھنک کہ جس آپ کہہ رہے تھے نا فیملی اسٹرکچر ہے, پہلے ایک ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے جو آپ کے اپنے علاقے کے, آپ کی گلی کے, آپ کی گاؤں کے ایک ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے, وہ آپ کے گھر آتے تھے. زیادہ کچھ وہ کر نہیں سکتے تھے, نہ ان کے پاس فیسلٹیز تھی, نہ اس زمانے میں اتنی زیادہ ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوئی ہوئی تھی. وہ آ کے زیادہ سے زیادہ یہی کرتے تھے, باتیں کرنے تھے, ٹھیک ہے. اینڈ آئی ایگری ود دا تھنگ کہ ڈاکٹر کی ایٹیٹیوڈ اور بات کرنے کی اسٹائل سے پیشنٹ بہت ریلیکس ہوتا ہے. اب جو میڈیکل ٹیکنالوجیز اور ساری چیزیں نا وہ ٹریٹمنٹ فوکسڈ ہو گئی ہیں. ناؤ I might, because I don't work in a government sector, but if I'm working in a government sector, I have 50 patients
مجھے یہ ہے کہ یار اس کا پروسیجر ختم کر کے اس کا پروسیجر کر کے اس کا پروسیجر ختم کرنا ہے. سیکنڈلی اسامہ, ایک اور میں آپ کو چیز بتا دوں which is I think it's important to tell this over here, کہ ہم لوگوں کو نا ٹرائیج کرنا پڑتا ہے, ناٹ مے بی ان اے ہاسپٹل سیٹنگ, لیکن اگر ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور 10 لوگ آپ کے پاس آتے ہیں نا, تو ان 10 لوگوں میں آپ کا پہلا کام ہوتا ہے اسیس کرنا کہ ان میں سے سب سے زیادہ چوٹیں کسے لگی ہیں, کریٹیکل کون ہے, پھر اس کو بچایا جاتا ہے اسامہ. غلط. نو, اف یو تھنک کہ یہ 10 لوگ ہیں, ایک پیشنٹ پہ جتنا ٹائم لگے گا اس کی بجائے اتنے ٹائم میں یہ 5 لوگ بچا سکتا ہوں, یو لیٹ دیٹ پیشنٹ ڈائی, یو لیٹ دیٹ 1 پرسن ڈائی, تاکہ آپ 5 لوگوں کی جان بچا سکیں. دس از نون ایز ٹرائیج. دس از دا فرسٹ تھنگ دیٹ یو ڈو جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. آپ کو بندہ نظر آ رہا ہے جس کو شدید بلیڈنگ ہو رہی ہے, لیکن اگر ناٹ جسٹ اے ڈاکٹر, ہم صرف ڈاکٹر فوکس بات کریں, سارے ہیلتھ کیئر پروفیشنلس جو آپ کی ایمبولینس لے کے آئے وہ بھی ٹرینڈ ہے. وہ اگر 5 کو جا کے پٹی لگانا شروع ہو جاتا ہے, اس ایک کے ریلیٹیوز اس کو مارنے پہ آ جاتے ہیں. دے ڈونٹ ریئلائز کہ, اور کین یو امیجن دا مینٹل ٹراما دیٹ ہیپنس ٹو دا پرسن جو وہ کر رہا ہے, جس کو پتہ ہے کہ یار میری وجہ سے, وجہ ناٹ ایگزیکٹلی لیکن میری وجہ سے یہ جا رہا ہے. ابھی جو ڈاکٹر سعد خواجہ کو مارا گیا اتنے برے طریقے سے ڈو یو تھنک ہی ڈزنٹ ہیو مینٹل ٹراما آن ایوری سنگل پیشنٹ جو ان کے ہاتھ سے ہو کے گزرا ہے اور ڈیتھ ہو گئی ہے. آپ سرجری کرنے کے 5-10 دن بعد بھی آپ کی پیشنٹ کی ڈیتھ ہو جائے تو آپ کا برا حال ہو جاتا ہے. آپ سے پیشنٹ فلنگ کروا کے گیا ہو نا 2 سال پہلے. اب میرا تو پروفیشن ایسا ہے ہی نہیں دیٹ ڈیلز ود such things. دیکھیں میں I'm not a surgeon, I'm not an oral surgeon, I'm not an MBBS. تو اس پہ جب آپ, مجھے پتہ چلتا ہے نا 2 سال بعد بھی کہ اس پیشنٹ کی ڈیتھ ہوگی, such a trauma. And can you imagine, مجھے ڈاکٹر سعد خواجہ کو جو فزیکل اسالٹ ہوا وہ تو ہوا, can you imagine the mental trauma that child has had? مطلب he's a PG trainee, he's a child if you look at it. ابھی تو وہ ٹریننگ کر رہا ہے اپنی, he's not responsible for that. دوسری بات آپ یہ سوچیں کہ اتنا شور مچتا ہے پاکستان میں, برین ڈرین ہو رہا ہے, ڈاکٹر سارے باہر جا رہے ہیں, کیوں نہ جائیں؟ اگر سعد کی ہر کلاس فیلو, سعد خواجہ کی فیملی میں جتنے ڈاکٹرز ہیں اور سعد خواجہ کو دیکھنے والے جتنے ڈاکٹرز ہیں, آج جا کے امیگریشن کروانے کی پروسیس شروع کر دیتے ہیں اور سال تک آپ کے یہاں سے 50,000 ڈاکٹرز غائب ہو جاتے ہیں, کیوں نہیں جائیں گے؟ دے گیٹنگ بیٹر پیز آف دیر, دے گیٹنگ بیٹر رسپیکٹ اوور دیر. I applaud the minister for saying جو انہوں نے کیا کہ ہم ان پہ FIR, بائی دا وے ان پہ FIR نہیں کٹی جا رہی تھی, اب سنا ہے کہ FIR کٹ گئی ہے, لیکن یہ کام پہلے بھی ہو سکتا تھا. پوری دنیا میں پبلک سروس اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں, میسیجز ہوتے ہیں, ٹی وی پہ ایڈس چلتے ہیں, اس طرح کے پورے بڑے فلیکسز لگائے ہوتے ہیں کہ وائلنس ول ناٹ بی ٹالریٹڈ. پیشنٹس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ وائلنٹ نہیں ہو سکتے. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی میرے خیال سے 2 سال 3 سال ہوئے ہیں, ناٹ مور دین دیٹ, کہ جو ہمارے BHUs وغیرہ وہاں پہ گارڈز آئے ہیں پراپر, وہ بھی فلی ٹرینڈ تو ہوتے نہیں ہیں. اس سچویشن میں لاہور کا اتنا بڑا ہاسپٹل ہے, اتنا مین سینٹر ہے, ویئر ور دی گارڈز. اچھا نہیں سنیں آپ اس کیس کی بات کر رہے ہیں. ایک چیز مجھے بس یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں ہیلتھ کیئر ورکرز پہلی بہت اسٹریسڈ ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ وہ میڈیکل نیگلیجنس نہیں کرتے, میڈیکل نیگلیجنس کے علاوہ میں یہ بھی نہیں کہتی کہ ان میں ایٹیٹیوڈ ایشوز نہیں ہیں ایٹیٹیوڈ ایشوز. ڈاکٹرز میں بہت پرابلمس ہیں. اس میں فکس کرتے ہیں نا کہ رسپانسبلٹی. I just want to tell you one story of a very very close family member of mine. بیکاز وہ آرمی سے تھے تو وہ ایک کرنل صاحب کے پاس گئے. ان کرنل صاحب نے ان کو ڈائگنوز کیا ریومیٹائڈ آرتھرائٹس. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسی بیماری ہے جس کے اندر آٹو امیون ڈیزیز ہے کہ آپ کا اپنا جسم کا جو امیونٹی ہوتی ہے نا جسم کی, وہ اپنے اگینسٹ کام کرنا شروع کرتی ہے. قوت مدافعت آپ کی باڈی کو ایز اے فارن آبجیکٹ ٹریٹ کر کے اس کے اگینسٹ ایکشن شروع کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح کے پیشنٹس میں آپ نے سرٹن میڈیکیشنز دینی ہوتی ہیں. اچھا, ہر ڈیزیز کی نا فرسٹ لائن میڈیکیشنز ہیں, پھر زیادہ ہوتی ہے, تھرڈ لائن آتی ہے, پھر ایسا کہتے ہیں اینڈ لائن ہوتی ہیں. ان ڈاکٹر صاحب نے ان خاتون کو وداؤٹ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ, جس طرح آپ نے بتایا, ڈائریکٹ اینڈ لائن ڈرگس پہ بھیجا. ون آف دیم واز این اینٹی کینسر ڈرگ وداؤٹ اینی بلڈ ورک. اس خاتون کے پلیٹلیٹس گر گئے, برے حالات ہو گئے. بائی چانس somebody in the family went there and saw کہ یہ تو میتھوٹریکزیٹ لے رہی ہیں, اتنی اسٹرانگ میڈیکیشن کیوں لے رہی ہیں. ڈائگنوز کروایا, ان کو میڈیسن سے اتروایا, ٹیسٹ کروایا. دی اینڈ شی ہیڈ اے پوٹیشیم ڈیفیشنسی. دیٹ از اٹ. اینڈ دس از ہیپن ٹو می پرسنلی. میرے بلڈ ریلیٹیوز ہیں جن کے ساتھ یہ ہوا ہے. آپ پاکستان میں کسی سے بھی پوچھیں گے وہ بتائے گا کہ ڈاکٹرز کے ہاتھوں اس کے ساتھ میڈیکل نیگلیجنس کس طرح کی ہے. تو اس کے لیے پراپر بورڈ تشکیل ہونا چاہیے. جس ڈاکٹر نے میڈیکل نیگلیجنس میجر کی ہے اس کا لائسنس کینسل کریں, بین دیم فار لائف. میں تو کہتی ہوں اس کو معاف نہیں کرنا.
لیکن کسی پہ ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی. سیکنڈلی اسامہ دیکھیں سسٹم کی پرابلمس جو ہے نا وہ ڈاکٹرس پہ آتی ہیں. فار ایگزامپل اگر ایک ڈاکٹر صاحب BHU میں بیٹھے ہوئے اینڈ ہی ڈزنٹ ہیو دا اکوپمنٹ, ڈاکٹر صاحب جادو ٹونا تو نہیں کرنا آتا, دم تو نہیں نہ کر سکتا ڈاکٹر, وہ کول انسٹرومنٹس ہوں گے, اوزار ہوں گے تو کم کرے گا نا. اگر لیکن پیشنٹ کیا کہے گا کہ ڈاکٹر نے مارا, پیشنٹ کیا کہتا ہے ڈاکٹر پیسے لیتا ہے, دوائی ختم ہو گئی ہے اسٹور میں ڈاکٹر کی غلطی ہے. اینڈ یو نو وٹ, اب تو جو ہمارے سسٹمز ہیں نا دے ہیو کمپیوٹر سسٹمز اینڈ ان کی پراپر اندراج ہوتا ہے, ہر پیشنٹ کا نام, ID کارڈ نمبر, ساری چیز ہوتی ہیں. اسی کے اندر ایسی ایپ کیوں نہیں بنائی جا سکتی, ایسا فارمیٹ کیوں نہیں بنایا جا سکتا کہ یہ پتہ چلے کہ کون سے ہاسپٹل میں کون سا انسٹرومنٹ مسنگ ہے, تاکہ منسٹری پکڑی جائے, تاکہ آپ کے MS پکڑے جائیں. یہ نہیں ہوتا. جی یہ میں اسی نقطے کی طرف آ رہا ہوں, اسی پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں ہم نا اس میں رسپانسبلٹی فکس کرتے ہیں کہ رسپانسبل کون ہے. پہلے ہم نے یہ بات کی تھی کہ ڈاکٹر کو فیس کرنا پڑتا ہے پیشنٹ کو, چاہے ریسورسز نہیں ہے, جو کچھ نہیں ہے, مینجمنٹ اس نے ساری وہاں پہ اس نے کرنی ہے کہ میں نے کتنی دیر میں کتنے پیشنٹس کو ٹریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب جب ہم یہ بات کر رہے ہیں رسپانسبلٹی فکس کرنی ہے نا, تو جیسے ایک چیز ہم نے پہلے بھی ڈسکشن کی تھی کہ اس نے ڈاکٹر نے کمیونیکیٹ کرنا ہے جو بھی ساتھ اٹینڈنٹ ہے کہ بھائی اس کو یہ مسئلہ ہے اور ہم اس کے یہ ٹریٹمنٹ اس کو دے رہے ہیں. صحیح, جو کہ اب آپ دیکھیے ہاسپٹلس میں جائیں تو اتنی بہتر طریقے سے کمیونیکیشن نہیں ہو رہی ہوتی. بہت اچھے ہیلتھ پروفیشنل ہوں گے مگر کمیونیکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے وہ لوگ لیک کر رہے ہوتے ہیں. دوسری ہم نا تھوڑی یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سارا ہیلتھ کیئر کا سسٹم ہے نا, اس میں اسٹیک ہولڈرس کون سے ہیں, ہمارے ڈاکٹرز ہیں, ٹھیک ہے, نرسز ہیں, وارڈ بوائز ہیں, آپ کے پیرامیڈکس ہیں, بہت بڑا ایک واسٹ نیٹ ورک. ہم صرف ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں. گورنمنٹ کے گورنمنٹ, the Ministry of Health, and now because health جو ہے وہ it's a devolved subject نا, now it's the government of the province that's responsible for it. پیشنٹس بھی ہیں اس میں, اس کے جی میجر. ہاں, اب ہمارے ہاں دیکھا کس کو صرف جاتا ہے, یا اس کا جو فیس ہے وہ کون ہے, ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے تو, اور حالانکہ اس کا جو رسپانسبل ہے وہ کون ہے, رسپانسبل تو جو ہیلتھ سسٹم کو چلا رہی ہے پروونشل گورنمنٹ ہے. گورنمنٹ یس, وہ کیا کر رہی ہے, آپ کے جو بجٹ ہے اس میں سے آپ کے ہیلتھ کے لیے GDP میں سے کتنے پرسنٹ رکھا جاتا ہے؟ I think hardly 1.52%, I'm not sure. تو جب آپ دیکھیں نا کہ اسپینڈنگ کتنی ہو رہی ہے, اور جیسے ہم نے بھی بات کی کہ پورے فیڈرل کے جو 3-4 ہاسپٹل ہیں جہاں پہ ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اور یا ایون پروونسز میں لاہور میں آپ چلے جائیں, اس نے کتنے دور دراز کے ایریاز کا لوڈ اٹھایا ہوا ہے. تو جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ جب 10 لوگوں کو آپ 2 روٹیاں دیں گے تو انہوں نے لڑنا ہی ہے, اور جب وہ لڑائی کریں گے تو ان کے سامنے تو فیس تو ڈاکٹر ہے, انہوں نے اسی کو فیس کرنا ہے. اچھا, جہاں ہم نے اس پہ میجر اسٹیک ہولڈرس کی بات کی ہے نا کہ وہ ڈاکٹرس ہیں, ڈاکٹرس میں بھی 2 طرح ہے, ایک ہیں سینئرس اور ایک ہیں جونیئر جو مار کھاتا ہے, جو فیس کرتا ہے, جو ینگ ڈاکٹر ہے, جو کبھی جا کے پروٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے, جس کو کبھی اس کو کانٹریکٹ آفر نہیں ہو رہا ہوتا, کبھی وہ پرماننٹ نہیں ہو رہا ہوتا, کبھی اس کی سیلری کے ایشوز ہیں. ٹھیک ہے, جو 36 گھنٹے ڈیوٹیز کر رہا ہوتا ہے, جس نے فیس کرنا ہے نا. اور میں نے دیکھا ہے, میں جانتا ہوں جو 24 گھنٹے 8 گھنٹے ڈیوٹیز 36 آورس کی. اچھا اسامہ, یہی وہ ڈاکٹرز ہیں نا, یہی وہ چلڈرن ہاسپٹل. اب پرابلم یہ ہے کہ چونکہ ایک سسٹم ڈیزائن نہیں ہوا ہوا, اس وجہ سے جب یہ لوگ یہاں پہ یہ سارا کچھ فیس کرنے کے بعد اوپر جاتے ہیں تو جا کر وہ سارا چینج ہو جاتا ہے مائنڈ سیٹ. Who's stopping them? Who's stopping the government from doing this? میری بات سنیں اسامہ, گورنمنٹ بھی رسپانسبل ہے, اور جو ہاسپٹلس کے MS ہیں, جو ہاسپٹلس کی مینجمنٹ ساری. اب آپ دیکھیے گورنمنٹ ہاسپٹل میں جائیں کہ 40 اگر اس وقت ڈیوٹی ہے 400 لوگوں کی یا 100 لوگوں کی نا, تو ان میں سے 20 لوگ جو ہے وہ 80 لوگوں کا کام کر رہے ہوں گے, جو کہ اس وقت پورے گورنمنٹ سیکٹر میں, which is wrong, they're not supposed to do that. ہاں, وہ 20 لوگ 80 لوگوں کا کام کر رہے ہیں, اور اس کی جگہ کتنے ہی لوگ ہیں جو. اسامہ دیکھیں, I completely believe کہ اگر کسی ڈاکٹر کی ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے نا, they should go home. میں اس چیز کو نہیں مانتی. I've overworked a lot in my life and I am done with it. میری تو ابھی شروع ہوئی ہے, پروفیشنل لائف کو زیادہ دیر نہیں ہوئی. ریسورسز پرووائڈ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ریسورسز پرووائڈ کرنا کمپلیٹلی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. لیکن I also think that doctors who overwork shouldn't overwork. بہت سخت بات لگتی ہے نا کہتے ہوئے, نہیں کریں آپ overwork. کرتے ہیں کیونکہ آپ پہ کیوں ڈاکٹرس پہ اٹس اے پروفیشن. At the end of the day, it is a profession. It's a profession like lawyers. اب آپ میری ایک بات سنیں, میں جب, کیونکہ میں لاہور سے پڑھی ہوئی ہوں,
تو آئی نو دی ایریا. اور ہم پیپر دینے کے لیے جاتے ہوتے تھے UHS, تو UHS کے باہر نا وہ گارڈ کہہ رہا تھا پھر لگے نے ادھر باہر پروٹیسٹ ہو رہی ہوتی تھی نا آس پاس. اچھا اب یہ بڑا شور مچتا ہے کہ روز جی پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں, OPD بند کر دیتے ہیں, یہ کر دیتے ہیں, وہ کرتے ہیں. پہلی بات ہے ایمرجنسی نہیں بند کرتے, دے کیپ دیٹ اوپن. دوسری بات, آئی نو آئی ساؤنڈ ون سائڈڈ, لیکن بات یہ ہے نا کہ ہم ڈاکٹرز لائرز جیسی پروٹیسٹ نہیں نہ کر سکتے کہ ہم آئیں اور پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے اوپر ڈنڈے لے کے تو برسانا شروع کر دیں. آپ اسی کیس کی بات کر رہے ہیں, میں یہاں پہ یہ بھی ایگزیکٹلی, ہاں, اس میں کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ جنہوں نے اٹیک کیا وہ زیادہ پاورفل تھے. اچھا, اور وہی جنہوں نے اٹیک کیا, اب انہوں نے جن پہ اٹیک کیا اب جیلوں میں جا رہے ہیں, ان کے اوپر اینٹی ٹیررزم لگ رہے ہیں چارجز. تب کیوں نہیں لگے؟ آئی ول سے اٹ, حسان نیازی واز فلی انوالوڈ, پکچرز ہیں, ہی از اسٹینڈنگ آن اے کار, لوگوں کو جمع کر رہا ہے, ویڈیو ہے. Why weren't anti-terrorism charges put on him at that time? Why wasn't his license as a lawyer cancelled? اور یہ مطلب یہ حالات ہیں. تو میرا سارا مقدمہ یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے دو طبقات میں تقسیم ہے, طاقتور, کمزور. The haves and the have nots. ہاں, اگر ڈاکٹر جو ہے وہ اس وقت کمزور ہے اور جو پیشنٹس آئے ہیں تو ان کے تعلقات ہیں, ان کے اچھی جگہوں پہ تعلقات ہیں, ان کے پاس مال پانی اچھا ہے, تو ڈاکٹر جو ہے وہ سفر کرے گا. اسامہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہے ڈاکٹر صاحب کی, ڈاکٹر سعد خواجہ, یہی ہی واز بیگنگ, ہاتھ جوڑا تھا وہ, اس وقت کہہ رہا تھا کوئی تو مجھے بچاؤ. آئی ول ناٹ بلیم اینی ڈاکٹر. اب سے میں بہت بلیم کیا میں نے اپنی لائف میں, میں نے اپنی پرسنل ایکسپیرینسز میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا, بیکاز آئی بین تھرو دا سسٹم. بٹ آئی ول ناٹ بلیم دا ڈاکٹرز اف دے آر روڈ فرام ناؤ آن. اگر وہ اگریسو ہو جائیں, ڈاکٹرز اگریسو ہو گئے ہوئے ہیں بیکاز دے بین ٹریٹڈ لائک دیٹ. اب آپ یہ دیکھیں اسامہ, پورے کووڈ میں سلوٹ کریں ڈاکٹروں کو, ہمارے لیے تالیاں نہیں چاہیے, سلوٹ نہیں چاہیے, تالیاں. وی نیڈ پراپر فیسلٹیز. ہماری مینٹل ہیلتھ, پیشنٹس کی مینٹل ہیلتھ کے بھی برے حالات ہیں, ہماری مینٹل ہیلتھ بھی میٹر کرتی ہے, ڈاکٹرس کی, پیرامیڈیکل اسٹاف کی, نرسز کی, جن کو آپ نہیں گن رہے, وارڈ بوائز کی. آل آف دیز میک دا ہیلتھ کیئر سسٹم اینڈ اٹس امپورٹنٹ. میں نے اپنی آنکھوں سے میڈیکل نیگلیجنس ہوتے ہوئے دیکھی ہے. آئی واز اے اسٹوڈنٹ اینڈ دیر واز اے سرجری گوئنگ آن, جو کہ کنسیڈر مائنر سرجری ہوئی تھی, لیکن لائپوما تھا آن دا بیک, نکالتے دا ڈاکٹرز ریئلائز کہ یہ میجر سرجری ہونی چاہیے تھی. دا پیشنٹ واز ان پین. اس کو LA ایک لوکل اینستھیزیا جو ہوتا ہے وہ بھی آپ ایک لمٹ تک دے سکتے ہیں, اس سے زیادہ. آئی ریمبر ابھی تک پیشنٹ پڑی نہیں تھی, الٹی تھی, بیک سے وہ ریموو کر رہے تھے, اینڈ دا ڈاکٹر سیڈ ٹو ہر کہ بی شکر کرے کم پیسوں میں کام ہو گیا ہے, اگر آپ کو بے ہوش کر کے کرنا پڑتا تو بہت مہنگا ہوتا. اپنے پوائنٹس کو کور کرا تھا تاکہ اینڈ لسننگ دیٹ, وہ مطلب آئی واز ان مائی تھرڈ ایئر وین آئی ہرڈ دیٹ. ابھی تک میں ٹراماٹائز ہوتی ہوں اس چیز سے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اسامہ, وہاں میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے جن کی ایک پیشنٹ کی ڈیتھ ہو گئی. ہر ڈاکٹر کے ہاتھوں سے پیشنٹ کی ڈیتھ ہوتی ہے, ڈاکٹر کے ہاتھوں سے نہیں ہوتی. ڈیتھ ہوتی ہے بیکاز ہوتا ہے, ایک پروسیس ہے. ہی ہیڈ اے مینٹلی چیلنج ڈسیبلڈ ڈاٹر. اس بچے کی جس کی ڈیتھ ہوئی تھی, اس کے ریلیٹیوز نے آ کے ان فرنٹ آف ہم دے شاٹ دا گرل. بچی 10-11 سال کی تھی. یہ انسانیت ہے, بدلا لیا تھا. تو پھر آپ لا اینڈ نتھنگ ہیپن. پاکستان میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ مجھے کہتے ہیں نا کچھ نہیں ہوتا, ڈاکٹرس کے اگینسٹ کچھ نہیں ہوتا, یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب میں یہ سنوں گی, اس کے بعد میں اس ملک میں کام کیوں کروں گی؟ مجھے لگتا ہے جو کہ ڈیڈیکیٹڈلی لوگ اس ملک میں اب ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں, they are putting their life at risk and they know every day that they're putting their life at risk. اس ملک میں رہنا ہی کیا, یہ سارا کچھ نہیں ہے unfortunately. lawyers کے لیے تو بہت کم ہے, lawyers کے لیے تو اتنا نہیں ہے. اس وکیل کے لیے ہے جس کے تعلقات, وکلا کے اکثر کے اب اسامہ ایٹ دا سیم ٹائم دس از ناٹ اے پاکستان اسپیسیفک ایشو. ایسے بے تحاشا ایسے وکلا کو بھی جانتا ہوں جن کی فیملی میں لوگ لائرز نہیں تھے, جن کے تعلقات نہیں تھے, وہ آج تک دھکے کھا رہے ہیں. اچھا, تو وہ تعلقات کی PR کی بات ہوگی اسامہ. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں اس وقت یہ ملک جو ہے, یہ میں نے ایک جو ہے وہ انتہائی عقل مند دانشور کا میں نے کال پڑھا تھا کہ جب معاشرہ تباہ ہوتا ہے نا تو وہ ڈفرینٹ جو ہے نا طبقات میں تقسیم ہو جاتا ہے, اس میں لوگ منوپلیز بنا کے رہتے ہیں. تو جس کی منوپلی اس وقت اس ملک میں قائم ہے وہ اسامہ, لیکن دیکھیں یہ جو وائلنس اگینسٹ ہیلتھ کیئر ورکرز ہے نا, دس از ناٹ اے پاکستان اسپیسیفک ایشو. یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے, پوری دنیا میں. آپ ہاسپٹلس میں انٹرز ہوں, PSAs لکھے ہوئے پڑے ہوتے ہیں کہ وائلنس ول ناٹ بی ٹالریٹڈ, اگریسو بہیویئر ول ناٹ بی ٹالریٹڈ. ایک سیکنڈ میں آپ کو ایک اسٹیٹ بتا دیتی ہوں. CDC جو امریکہ میں ہوتی ہے, اس نے اسٹارٹ کیا تھا کہ وہ لوگ اپنے بناتے ہیں کہ ہیلتھ آپ کا کام کرتے ہوئے آکوپیشنل آپ کی انجری جو ہوئی ہے وہ کتنے لوگوں کو ہوئی, کس پروفیشن میں تھے. About 70% of those
were found to be in healthcare workers. ٹھیک ہے. پھر پاکستان میں جو ہم نے بہت بڑی بات ہے جو ہم نے نہیں کی, انشاءاللہ we'll do a whole show on it, is the lady health care workers. 2012 سے آج تک 100 سے اوپر لیڈی ہیلتھ کیئر ورکرز مرڈر ہو چکی ہیں. وہ تو ان کے ہاتھوں سے تو کوئی نہیں مرتا, بلکہ وہ تو شفا دے رہی ہوتی ہے نا ایک قسم کی. they're preventing deaths, right? they prevent پولیو کے جب ڈراپس دینے جاتی ہیں لٹرلی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جاتی ہیں. آپ اس ملک میں ہیلتھ کیئر ورکرز میں باقی سارے پیرامیڈیکل اسٹاف کو بھی ڈال کے دیکھیں, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. نیگلیجنس ہوتی ہے, غلطیاں ہوتی ہیں, اور ان غلطیوں کو پراپر طریقے سے ڈیل کیا جانا چاہیے. آئی تھنک ان دا جیل ہو جائے جس ڈاکٹر کے ہاتھوں نیگلیجنٹ ہوا ہے. جب تک ہیلتھ سسٹم ریسٹرکچر نہیں ہوگا, جب تک ہیلتھ سسٹم لوگوں کو سرو کرنے کے لیے ڈیزائن نہیں ہوگا, ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. انفارچونیٹلی یعنی کہ ہمارے ڈاکٹرز مرتے رہیں گے, سر پھڑواتے رہیں گے. نہیں تو آپ کا کیا خیال ہے, یہ جو بھی اینٹی ٹیررزم والی اس پہ وہ سیکشنز لگے ہیں, اس سے کیا ان کو سزا ہو جانی ہے, یا ان سے ساری چیزیں صحیح ہمارے ہیلتھ منسٹرز سیئنگ کہ وہ کریں گے, کیا اس سے وائلنس ختم ہو جانا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے. ایٹ لیسٹ ڈیٹرنس بننا. آپ مجھے یہ بتائیے وہ جو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی پہ انہوں نے اٹیک کیا تھا, اس پہ بھی لوگوں کو سزا ہو جاتی, تو کچھ اس ملک میں ہو جانا ہے. جب تک اس ملک میں جو سسٹم ہے وہ لوگوں کو سرو کرنے کے لیے, فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے نہیں بنایا جائے گا, اس ملک کا سسٹم طاقتور کو مزید طاقت دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. یعنی کہ ڈاکٹرز بھی ڈنڈے شنڈے چک لیں. یس, جس ڈاکٹر کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا, جس ڈاکٹر کے ساتھ گارڈ کھڑا ہوگا, تو میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر جو آپ بات کر رہی ہیں, گارڈ کے پاس زیادہ پار ہوتی ہے. وہ دو لوگوں کو کہتے ہیں نا تم اندر نہیں جا سکتے, ڈاکٹر کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ اٹینڈنٹس کو اندر آنے دینا. اچھا, آلسو ان پاکستان یو کانٹ ریفیوز ٹریٹمنٹ ایز اے گورنمنٹ ڈاکٹر, یو کانٹ ریفیوز ٹریٹمنٹ. میرا خیال ہے فار الیکٹیو پروسیجرز جو کہ ایمرجنسی نہیں ہوتے, دا ڈاکٹر شوڈ بی فلی کوالیفائڈ ٹو ریفیوز پروسیجرز. اگر پیشنٹ بدتمیزی کرتا ہے تو پیشنٹ شوڈ گو ہوم. مسئلہ یہ چھوٹے چھوٹے جو اسٹیپس ہیں نا, اس سے مزید جو ہے وہ میں آئی بلیو کہ مزید جو ہے وہ خرابیاں پیدا ہوں گی. جب تک آپ اپنا ہیلتھ سسٹم ریسٹرکچر نہیں کریں گے. دیکھیے لوگوں کو اپنی جو ڈسٹرکٹ ہے, اپنے جو تحصیل ہے, اپنا جو گاؤں ہے, اگر وہاں پہ بیسک ہیلتھ یونٹس فنکشنل نہیں ہوں گے تو وہ سارے کا سارا برڈن ایک جگہ پہ آ کے گرے گا. یہ ساری رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی ہے کہ وہ یہ سارا ہیلتھ سسٹم ری ڈیزائن کرے, ریسٹرکچر کرے اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے, تب جا کے یہ چیزیں کم ہو سکیں. اور اوبیسلی یہ صرف ہیلتھ کے ساتھ لنک نہیں ہے, یہ نہیں. دیکھیے لوگوں کی جو صحت ہے وہ ان کی غذا کے ساتھ بھی منسلک ہے. لوگوں کی جو صحت ہے, اب وہ دیکھیے ایک شہر میں جس کی آبادی 50 لاکھ ہونی چاہیے تھی, ٹھیک ہے, وہاں پہ 3 کروڑ آبادی ہے. تو اگر اتنا زیادہ میس ایک جگہ پہ کھڑا ہوا ہے تو پھر وہاں وہی ہونا نا جو اب جناح ہاسپٹل کی مجھے ایگزامپل دے رہی ہیں. تو یہ جب تک نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. سوری آئی ڈسکنٹ. So we're ending the show on a very very sad note. بہت ڈپریس کیا ہم نے آپ کو. ہوپفلی اگلی دفعہ کسی بہتر موضوع کے ساتھ اور اس طرح کے انسیڈنٹس نہیں ہوں گے, ہم اس پہ رپورٹ کر رہے ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.